السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، برادران مکرم، آج ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا کی دوسری محفل میں حاضر ہیں، اور آج افضل الخلق بعد الانبیاء، امام المتقین، اصدق الصادقین، سید المتقین، امام الواصلین، افضل الاولیاء المحمدیین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے قرآن و احادیث کی روشنی میں فضائل ابو بکر صدیق پر روشنی ڈالنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حضور رحمت عالم، شافع محشر، شفیع امم، نور مجسم، روحی فدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صحابی کا لفظ ذہن و فکر میں آتے ہی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی بابرکت اور معظم لقب اور رتبے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ صحابیت کا مقام انبیاء کرام کے بعد کائنات کے اندر جو سب سے بڑا مقام ہے وہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں یہ بارہا بیان کیا گیا۔
کہ وہ ذات جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. دو خوبیاں صحابی کو صحابی بناتی ہیں، دو صفت اور دو اسپیشل وصف آدمی کو صحابی بناتے ہیں. پہلی خوبی حالت ایمان میں حضور کی زیارت کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور پھر اسی ایمان پر قائم رہ کر دنیا سے تشریف لے جانا، یہ دوسری خوبی ہے. حالت ایمان میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کرنا اور اسی حالت ایمان میں دنیا سے تشریف لے جانا ایک آدمی کو صحابی رسول بنا دیتا ہے. اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے اور وہ رسول پاک کی زیارت کرے تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا. جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، منافقین عرب حضور کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا کرتے تھے، لیکن کیونکہ حالت ایمان میں نہ دیکھا تو وہ صحابی نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اگر کوئی حضور کو حالت ایمان میں دیکھے اور مرنے سے پہلے اگر ان کا ایمان سلب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو وہ بھی صحابی رسول نہ ہوا. تو ان دونوں باتوں کو ملا کر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول پاک کی زیارت کرنا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا ایک بندہ مومن، ایک آدمی کو صحابی رسول بناتا ہے. اب ایک بار اگر میرے آقا کی زیارت کسی نے کر لی ایمان کی حالت میں اور پوری زندگی اس پر قائم رہا تو وہ صحابی ہے یا نہیں؟ وہ عظمت والا ہے یا نہیں؟ وہ بلند مرتبے والا ہے یا نہیں؟ وہ بلند رتبے والا ہے یا نہیں؟ وہ شان و شوکت والا ہے یا نہیں؟ تو جب ایک بار میرے آقا کی زیارت کر لے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائے تو وہ عظمت والا ہو جائے. تو اس ابو بکر کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے دوپہر کی تو مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے نمازیں پڑھی تو مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے اپنے گھر میں رہ کر مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے مصطفیٰ کے کاشانہ اقدس میں رہ کر مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے میدان بدر میں مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے میدان احد میں مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے وادی خندق میں مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے غار حرا میں مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے غار نور میں مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے غار ثور میں مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے ہجرت کی رات میں مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے ہجرت کے دن میں مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے مکے میں مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے مدینہ المنورہ میں مصطفیٰ کی زیارت کی. اور حد تو یہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں جب ایمان لائے تو مصطفیٰ کی زیارت کی اور پوری زندگی مصطفیٰ کی زیارت کرتے کرتے گزار دی. اور جب انتقال ہوا تو ایسی خواہش پیش کر دی کہ جب تک زندہ رہا مصطفیٰ کو دیکھتا رہا، اور اب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے قدمین شریفین رسول پاک کے اندر دفن کر دینا تاکہ قیامت تک حضور کی زیارت کرتا رہوں گا. تو جو ایک مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت کرے، ایسے بھی صحابی گزرے. ایک صحابی، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، روایتیں موجود ہیں، کلمہ پڑھا،
حضور کی زیارت کی، حضور نے صحابی بنا دیا، اور جب وہ صحابی بن گئے، گھر گئے اور چند لمحات کے بعد انتقال کر گئے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ زکات دی، نہ کوئی صدقہ کیا، نہ صدقہ واجبہ کیا، نہ صدقہ نافلہ کیا، نہ صدقہ منت کا کیا، نہ نذر کا صدقہ کیا، نہ کوئی عبادت کی، نہ کوئی تسبیح پڑھی، نہ کوئی تذکیر پڑھی، نہ کوئی تحلیل پڑھی، نہ کوئی تلاوت کی، نہ کوئی ریاضت کی، صرف میرے آقا کو دیکھا اور ایمان لے آئے اور انتقال کر گئے۔ تو وہ صحابی ایسے صحابی ہو گئے کہ اب غوث اعظم سے وہ صحابی افضل ہے، غریب نواز سے وہ صحابی افضل ہے، مخدوم پاک سے وہ صحابی افضل ہے، داتا علی حجویری سے وہ صحابی افضل ہے۔ تو جب ایک مرتبہ میرے آقا کو دیکھ لیا اور ایمان لے آئے اور صحابی بن گئے، تو وہ پوری دنیا میں صحابہ کی طرح امت میں افضل ہو گئے۔ تو اس ابو بکر کی فضیلت کا کیا کہنا کہ جس نے لمحہ لمحہ میرے آقا کی زیارت کے ساتھ میں گزار دیا اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے، ابو بکر کو اور کچھ نہیں چاہیے، ابو بکر کی تو آرزو اتنی ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آنکھ ہو ابو بکر کی اور چہرہ ہو مصطفیٰ جان رحمت کا۔ اور ایسی زیارت ابو بکر نے کر لی، میں آگے بیان کروں گا، ایسی زیارت ابو بکر نے کر لی کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی زیارت اور کوئی کر نہیں پائے گا۔ اور اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعی میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا عاشق بنایا تھا کہ عاشق تو لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن میں اپنی طرف سے یہ جملہ دیتا ہوں کہ اس وقت تک کوئی رسول پاک کا عاشق نہیں ہو سکتا جب تک صدیق کے عشق کا قطرہ وہ نہ حاصل کر لے۔ جب صدیق کے عشق کا قطرہ اور ذرہ مل جائے گا تو پھر زمانہ یہ کہے گا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور یا رسول اللہ، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب صدیق کے عشق کا قطرہ بریلی کے امام احمد رضا کو مل گیا تو کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیش نظر ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ جب صدیق کے عشق کا قطرہ بریلی کے تاجدار کو مل گیا تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب صدیق کے عشق کا ذرہ مل گیا تو بریلی کا قلندر یہ کہتا ہوا نظر آیا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ارے جب 1300 سال کے بعد میں ایک بریلی کے مولانا کو، امام احمد رضا کو صدیق کے عشق کا قطرہ مل جائے تو اس کے عشق کو دنیا نہ سمجھ پائے تو ابو بکر کی محبت کو دنیا کیا سمجھ پائے گی۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح لیلا مجنون کا واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ مجنون، اور نام بھی ایسا ہے، مجنون کا معنی ہی دیوانہ ہوتا ہے، اور واقعی میں وہ دیوانہ لیلا تھا،
اور اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی ایک شعر بیان فرمایا ہے، واقعی میں وہ دیوانہ لیلا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب آدمی دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ گورے رنگ کو پسند کرتا ہے، وہ وائٹنگ کو پسند کرتا ہے، وہ سفیدی کو پسند کرتا ہے، کالے کلوٹے کو کوئی پسند کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن لیلا کا معنی ہی کالا ہے، لیلا بنی ہے لیل سے، اور لیل کا معنی رات ہوتا ہے، اور رات میں اجالا نہیں ہوتا، رات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ گویا کہ مجنون اپنے دیوانگی میں یہ کہنا چاہتا تھا، جو لیلا کو کالی سمجھتا ہو وہ گویا کہ عشق ہی کو سمجھ نہیں پایا۔ مجنون تو لیلا کے مکان کے پاس میں جاتا تھا اور رات کے وقت میں لیلا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ تاروں کو دیکھا کرتا تھا، اور تاروں کو دیکھنے کے بعد مسکرا کر پلٹ آتا تھا۔ کسی نے کہا لیلا سے ملاقات بھی نہیں کیا، صرف اس کے گھر کے تاروں کو دیکھ کر تو مسکرا رہا ہے۔ تو مجنون نے کیا ہی بہترین جواب دیا تھا، تو نہیں سمجھ پائے گا کہ محبت کسے کہتے ہیں، تو نہیں سمجھ پائے گا کہ عشق کسے کہتے ہیں، تو نہیں سمجھ پائے گا کہ مودت کس کو کہتے ہیں، تو نہیں سمجھ پائے گا کہ پیار کس چیز کا نام ہے۔ ارے لیلا تو لیلا ہے، جو لیلا سے جڑ گیا وہ میری نظر میں محبوب ہو گیا۔ اب میں بلا تمثیل بلا تشبیہ یہ کہتا ہوں، لیلا مجنون کی کہانی کس سے جو ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، یہ عشق مجازی ہے، لیکن ابو بکر کی جو رسول پاک سے محبت تھی وہ دنیاوی اعتبار سے نہیں تھی، بلکہ وہ عشق حقیقی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عشق مجازی کے اندر جب لیلا کو مجنون سے کوئی الگ نہ کر پایا، مجنون کو لیلا سے کوئی جدا نہ کر پایا، تو میرے ابو بکر کو مصطفیٰ سے کوئی کیا الگ کر پائے گا۔ قرآن مجید کی آیت کریم پارہ نمبر 24 آیت نمبر 2 نوٹ کر لیجئے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جاء بالصدق جو سچائی لے کر آیا، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، حق لے کر آیا، وصدق به، اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق فرمائی، اس حق کو جانا، اولئک هم المتقون، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی لوگ ڈر والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب علماء مفسرین کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو حق لے کر آیا اس سے مراد ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، کیونکہ حق میرے آقا ہی لے کر آئے، دین میرے آقا لے کر آئے، قرآن میرے آقا لے کر آئے، شریعت میرے آقا لے کر آئے، رب کا پیغام میرے آقا لے کر آئے، رب کے احکام میرے آقا لے کر آئے، وصدق بھی، اور وہ جس نے حق کی تصدیق فرمائی، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا تو آپ کے ذہن کے اعتبار سے آسان ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، اور وہ مصطفیٰ جو حق لے کر آئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، سب کو آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور وہ مصطفیٰ جو حق لے کر آئے، اور وہ ابو بکر جس نے حق کو پہچان لیا، حق کی تصدیق فرما دی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ مصطفیٰ متقی ہے، قرآن نے کیا کہا ابو بکر متقی ہے۔ اب اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو اللہ نے متقی بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب کسی مقتدی سے راضی ہو جائیں، 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہو، رمضان کے اندر خوب تلاوت کرنے والا ہو،
اسی طریقے سے دینی محفل میں شریک ہونے والا ہو تو امام صاحب اگر کسی دن ممبر پہ کھڑے ہو کر اس مقتدی کا نام لے کر اگر اس مقتدی کی اپنی پاک زبان سے اگر تعریف فرما دے کہ میرے مقتدی تو سینکڑوں ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں، میرے پیچھے تراویح پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں، لیکن اس شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ کو بہت پسند آتا ہے، یہ مجھ کو عابد لگتا ہے، یہ مجھ کو زاہد لگتا ہے، یہ مجھ کو عبادت گزار لگتا ہے، یہ مجھ کو تہجد والا لگتا ہے، ایمانداری سے بتائیے گا وہ مقتدی اپنے امام سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اس مقتدی کی شان تمہارے نزدیک بلند ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب نے فلاں کی تعریف فرما دی؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر گنگا کمپلیکس کے امام صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی اپنے مقتدی کی رینڈملی کھڑے ہو کر تعریف کر دے تو تمہارے نزدیک اس کا مرتبہ بڑھ جائے، اور ابو بکر کی تعریف منبر پہ کھڑے ہو کر کسی بندے نے نہیں کی ہے بلکہ خالق کائنات نے ابو بکر کو افضل کہا ہے، تو پتا چل گیا کہ انبیاء کے بعد میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ اچھا ایک مثال اور لے لیجئے چلتے چلتے، ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے بڑا متقی، دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے، اچھا آپ لوگوں کے بولنے کی عادت نہیں ہے، شاید بولیں گے تو جلدی سمجھ میں آئے گا اسی لیے بلوا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے بڑا، ہاں تو اگر متقی ہے تو اس کو کہیں گے متقی تقوی والا، اور اگر بڑا متقی ہے تو اس کو بولیں گے اتقا، اتقا سب سے بڑا متقی۔ اب اگر تم کہو گے کہ یہ متقی اور اتقا کیا ہے تو تھوڑا سا ذہن قریب کرے تو آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے سنی تبلیغی مشن کے بانی اور فاؤنڈر ہیں مفتی عمران صاحب کی بلا، سب لوگ جانتے ہوں گے، وہ مفتی ہے یا نہیں؟ مفتی ہے نا؟ ہاں۔ ایک ہماری تنظیم کے صدر عالی وقار حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب کی بلا، وہ بھی مفتی ہے یا نہیں؟ لیکن علامہ عمران القادری صاحب کی بلا مفتی ہیں، لیکن اگر مفتی محمود اختر کی بات آئے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ بمبئی کی سرزمین کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ شک ہوگا تو ایسی کیپسول دیں گا کہ ختم ہو جائے گا شک بھی انشاءاللہ۔ تو مفتی عمران صاحب کی بلا مفتی اور مفتی محمود اختر صاحب کی بلا بڑے مفتی، تو مطلب کیا ہوا؟ مفتی ہونا اور ہے اور مفتیوں کا استاد بڑا مفتی ہونا اور ہے۔ اب ادھر قرآن کی طرف آ جائیے، پہلی آیت اولئک هم المتقون 24ویں پارے کی سورہ غافر کی، اور 31ویں پارے کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے 5 آیت کریمہ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسی کو میں سمجھا رہا ہوں۔ اولئک هم المتقون اس میں متقون ہے، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور اس میں ہے اتقا۔ متقون کا معنی متقی ہونا اور اتقا کا معنی سب سے بڑا متقی ہونا۔ اب اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یہی لوگ متقی ہیں۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کو متقی کہا اور کوئی شک نہیں وہ متقی ہے، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب جہنم سے وہ بہت دور رکھا جائے گا اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ تو پتہ کیا چلا پیارے، متقی بھی ابو بکر ہے اور سب سے بڑے متقی بھی ابو بکر ہے۔ اب جس کو قرآن متقی کہے، جس کو قرآن سب سے بڑا متقی کہے، اس کی فضیلت کو ہم اور آپ کیا بیان کر پائیں گے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے وہ بہت دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور کیوں پرہیزگار ہے؟ تو اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس لیے پرہیزگار ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یتزکا
تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے. کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. گویا کہ قرآن نے کیا کہا؟ اگر مال کو پاک کرنا ہے تو تجوریوں سے نکال کر امام عالی مقام کے نام پہ خرچ کیجیے. اگر مال کو پاک کرنا ہے تو تجوریوں سے جمع شدہ رقم نکال کر ایک حصہ دین کے کاموں میں خرچ کیجیے. ابو بکر صدیق نے ایک حصہ نہیں، پوری جائیداد ہی دین پر خرچ فرما دی، پوری جائیداد دے دی. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس دن میرے والد محترم ایمان لائے تھے ان کے پاس میں جتنے چاندی کے سکے تھے سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. قرآن نے کیا کہا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنے مال کو دیتا ہے اللہ کی راہ میں کیا ہو جائے؟ تاکہ وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. وہی آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق حضرت بلال حبشی کو حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا تھا. حضرت ابوبکر صدیق گلی سے گزر رہے تھے، حضرت بلال کا مولا اور آقا انہیں کپڑے اتار کر گلے میں پھندا لٹکا کر اپنے گھر کے باہر گلی کے اندر گھسیٹ رہا تھا. آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا اے شخص بلال پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ بلال کو چھوڑ دینا. تو اس کے آقا نے امیہ نے کہا، بلال کے مولا نے کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہی بگڑ چکا ہے. تم نے تبلیغ کی، ایمان کی دعوت دی، میرا غلام، میرا یہ نوکر ایمان لے آیا، اب یہ میری بات نہیں مانتا، یہ تو ہر وقت محمد محمد کرتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کو بگاڑنے کے اندر تمہارا ہی ہاتھ مجھ کو نظر آتا ہے. اب بلال کے آقا نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے، تم مجھے کوئی دوسرا غلام دے دیجئے، بلال تجھ کو دے دوں گا. حضرت صدیق اکبر نے کہا میرے پاس میں ایک اس سے بہتر طاقتور غلام موجود ہے، اگر تم وہ لے لو اور ابو بکر کو مجھے دے دو تو مجھے منظور ہے. اس نے کہا مجھے بھی قبول ہے. ابو بکر صدیق ایک حبشی غلام کو لائے اور وہ غلام بلال کے بدلے میں بلال کے مولا کو دے دیا اور بلال کو خرید لیا، بدلے میں ایکسچینج کر لیا، غلام تو غلام ایکسچینج کر لیا، اور اس کے بعد میں بخوشی کچھ رقم بھی بلال کے مولا کو دے دی. اب لے کر آئے تو عرب والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے بلال کو اتنی بڑی رقم دے کر اور ان کالے حبشی کو اتنی بڑی رقم دے کر خرید لیا، ابو بکر کا ضرور کوئی احسان رہا ہوگا. تو ابو بکر کو جواب دے نہ دے، اللہ نے ارشاد فرما دیا ارے وہ مال اس لیے دے رہا ہے تاکہ مال پاک ہو جائے. اور پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے تیسری آیت ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے. یعنی ابو بکر نے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بلال کو نہیں خریدا، بلکہ انہوں نے تو اس لیے خریدا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ تو بلال کو اس لیے خرید رہا ہے تاکہ یہ رب کی رضا حاصل کر لے، اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بلال کو خرید لیا. تو کیا رب ابو بکر سے راضی ہوا؟ تو میں نے کل آپ کو یاد ہوگا ایک آیت کریمہ پڑھی تھی جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. توجہ چاہوں گا، بڑا باریک جملہ آ گیا. اے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ مصطفیٰ کی شان میں فرماتا ہے کہ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس 29ویں پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب ابو بکر نے جو بلال کو خریدا ہے ہم ابو بکر کو اتنا دیں گے کہ ابو بکر راضی ہو جائیں گے. تو یہ 5 آیتیں کریمہ نوٹ کر لیجئے. وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور واقعی میں اللہ ابو بکر سے راضی ہو گیا.
آپ کہو گے کہ کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ابو بکر صحابہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا۔ تو اب اندازہ لگائیں، جب حضرت بلال کو خریدا تھا تو میرے آقا کو پتا چل گیا۔ میرات المناجی فی شرح مشکات المصابیح کے اندر حضرت علامہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس میں ایک بہت بڑی بات بیان فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ایک بڑی اعلیٰ بات بیان فرماتے ہیں۔ جب بلال کو خرید کر ابو بکر صدیق لے کر جا رہے تھے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر بلال کو خرید لیا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے بلال کو خرید لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا اچھا ہوتا، جملہ کیچ کیجئے گا، میرے آقا نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ ہم سے آدھی رقم لے کر ہمیں بھی شامل کر لیتے۔ بلال کی قسمت تو دیکھیے، تبھی تو شاعر نے کہا کہ بلال تیری قسمت پہ نثار جاؤں کہ تجھ کو خود نبی نے خریدا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کیا اچھا ہوتا کہ آدھی رقم لے کر خریداری بلال میں مجھ کو پارٹنر بنا لیتے۔ اب ابو بکر کہاں پیچھے رہنے والے تھے، فوراً ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے یا رسول اللہ تم بلال کی بات کرتے ہو، یہ دل بھی تمہاری ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، یا رسول اللہ بلال کیا ابو بکر بھی تمہارا ہے بلال بھی تمہارا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بلال کو اپنے لیے نہیں خریدا بلکہ میں نے بلال کو تمہارے لیے خریدا ہے، میں بلال کو آزاد کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مولا ابو بکر سے راضی ہو جا کہ یہ تیرے دین کے لیے میرے بلال کو خریدتا بھی ہے اور دین کے لیے آزاد بھی فرما دیتا ہے۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور غزوہ تبوک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت میں صحابہ کرام کے پاس میں جنگ کے وقت میں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایسا بھی موقع آیا کہ ایک ایک کھجور کی گٹھلی کو صحابہ کھاتے نہیں تھے، کھجور بھی نہیں تھی، کھجور کی گٹھلی اسے منہ پہ رکھتے تھے، چوستے تھے اور واپس نیچے رکھ دیتے، یعنی نہ کھانے کا سامان تھا نہ پینے کا سامان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے آقا منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو دین کے لیے اپنا مال پیش کرے گا؟ حضرت عثمان غنی نے پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں دین کے لیے اپنا مال پیش کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم بھی تشریف لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اپنا مال پیش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سوچا میرے پاس میں بہت مال ہے، میں آدھا پیش کر دیتا ہوں، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عمر یہ نہیں جانتے تھے بتقاضائے بشریت کہ ابو بکر سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو ابو بکر سے آگے کون پڑے گا؟ وہ کہانی مشہور ہے نا، کہاوت کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چھکے اور جس کو اللہ بڑھائے اسے کون گھٹائے۔ اس لیے ابو بکر صدیق گئے، عمر فاروق اعظم گئے۔ حالانکہ ایک جملہ اور دیتا ہوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ مال حضرت عمر زیادہ لائے تھے، حضرت عمر مال زیادہ لائے تھے، حالانکہ اپنے مال کا آدھا حصہ حضرت فاروق اعظم لے کر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق پورا لے کر آئے، لیکن ابو بکر صدیق کے پورے کو جب جمع کیا گیا تو وہ عمر کے آدھے کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ یہ کہا گیا کہ ابو بکر نے زیادہ مال پیش کیا؟ تو علماء فرماتے یہاں پر مقدار یا وزن نہیں دیکھا گیا، یہاں پر محبت رسول دیکھی گئی کہ حضرت عمر نے تو یہ سوچا تھا کہ آدھا لاتا ہوں اور آدھا رکھتا ہوں خاندان کے لیے، لیکن جب وہ تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اب قید لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے گھر کے لیے اللہ کی محبت کو چھوڑا ہے اور آپ کی محبت کو چھوڑا ہے۔ اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کا تھوڑا مال اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ آج اللہ نے ابو بکر کے مال کو قبول فرما لیا ہے۔
یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، جب مال خرچ کرنے پہ آئے، غلام آزاد، 7 غلاموں کو آپ نے آزاد کیا، حضرت بلال کو آزاد کیا، حضرت نہدیہ کو آزاد کیا، ان کی بیٹی کو آزاد کیا، حضرت عامر بن فہیرہ کو آزاد کیا، حضرت زنیرہ کو آزاد کیا۔ یہ ایسے 7 غلام تھے کہ جو صحابی اور صحابیات میں شامل ہوئے، ان کا مولا، ان کا آقا ان کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور خرید کر آزاد فرما دیا۔ گویا کہ جب بلال آزاد ہو رہے تھے، عامر بن فہیرہ آزاد ہو رہے تھے، حضرت نہدیہ آزاد ہو رہی تھی، ان کی بیٹی آزاد ہو رہی تھی، حضرت زنیرہ آزاد ہو رہی تھی، تو وہ زبان حال یہی تو کہہ رہے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر مجھ کو انمول کر دیا۔ بلال جب تک اپنے آقا کے غلام تھے، دنیاوی مولا کے غلام تھے، تو آقا کہتا تھا بلال پانی لے کر آؤ، بلال کو لانا پڑتا تھا، نوکر تھے، غلام تھے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے خرید لیا اور مصطفیٰ کی محبت میں آزاد کر دیا، تو میرے آقا نے بلال کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جب حضرت فاروق اعظم نے خواب کے اندر اذان کو دیکھا، سنا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اذان جو ہے نا یہ خواب میں تشریف لائی، یعنی اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو خواب کے اندر الفاظ اذان سنائے، اور بھی صحابہ نے سنے، خود میرے آقا نے خواب دیکھا، تب سے اذان شروع ہوئی۔ تو جب اذان کی شروعات ہوئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیجئے، اب بلال اذان دے گا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، اتنے صحابہ موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، علی موجود تھے، ابو ہریرہ موجود تھے، ابو ذر موجود تھے، ابو ایوب موجود تھے، وغیرہ وغیرہ، ان کو اذان کا حکم نہ دیا گیا، یہ بلال ہی کو کیوں دیا گیا؟ تو میں کہتا ہوں میرے آقا جانتے تھے کہ بلال جب تک غلام تھے وہ لوگ ان کو آواز دیتے تھے، ان کو جانا پڑتا تھا۔ آج بلال کو اذان کے لیے کھڑا کرتا ہوں کہ بلال اذان دے گا، لوگوں کو آنا پڑے گا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مجھ کو انمول کر دیا۔ اب مشکات شریف کی روایت ہے، خود فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق کے اندر یہ 3 حدیثیں روایت فرمائی۔ حضور علیہ السلام ایک تالاب کے پاس میں تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک صحابی اپنے ساتھی کو لے کر تیرنا شروع کرے، تالاب کے اندر تیرے، غوطہ لگائے، سب صحابہ 2 ہو کر تیرنے لگے، 2 بچ گئے۔ کون کون؟ میرے آقا اور ابو بکر۔ کون بچ گئے؟ میرے آقا اور ابو بکر۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم میرے ساتھ میں تیرنا شروع کرو۔ روایت میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا نے پانی میں غوطہ لگایا، ابو بکر کو ساتھ میں لیا، تو پانی ہی کے اندر تالاب میں میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اے مولا اگر میرا کوئی دوست ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیکن انت اصحابی، لیکن ابو بکر تو میرا یار ہے، ابو بکر تو میرا عاشق ہے، ابو بکر تو میرا صحابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس دوسری حدیث کے اندر روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صحابہ کرام کے ساتھ میں تشریف فرما ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر کے بعد میں تمہارے نزدیک یہاں پر ایک ایسا آدمی آئے گا کہ جو بہت ہی معظم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد میں اسے بڑا افضل و اعلیٰ بنایا۔ کیا دیکھا؟ چند منٹ کے بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، اور روایت کے اندر آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کے آتے ہی کھڑے ہو گئے۔
کھڑے ہوئے میرے آقا ابو بکر کو گلے لگایا اور ابو بکر کو گلے لگا کر ابو بکر کی پیشانی کو چوم لیا۔ تیسری روایت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، جب وہ تشریف لائے تو میرے آقا نے ابو بکر کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد آپ سے معانقہ کیا اور معانقہ کرنے کے بعد آپ کے منہ پر میرے آقا نے بوسہ دیا۔ مولائے کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ ابو بکر صدیق کے گالوں کو چومتے ہو، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ابو بکر صدیق کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کو افضل بنایا ہے وہ ابو بکر صدیق ہی کی ذات پاک ہے۔ اب ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں، ان قرآنی آیات کی روشنی میں پتہ کیا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تعالی عنہ کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ اور ایک موقع پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد سماک ابو بکر صدیق، اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ یہاں پر نوٹ کر دیتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جہنم سے بھی آزاد ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اتنی بڑی فضیلت کے مائر ہیں کہ اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق فرمایا ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو صدیق کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے صدیق فرمایا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور جب معراج کر کے تشریف لائے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں رب کو دیکھ کر آیا، میں جنت کو دیکھ کر آیا، میں دوزخ کو ملاحظہ کر کے آیا، میں عرش اعظم پہ جا کے آیا، میں آسمانوں کو دیکھ کر آیا، میں ان تمام وادیوں کو دیکھ کر آیا۔ ابو جہل ماننے کو تیار نہ ہوا، ابو لہب ماننے کو تیار نہ ہوا۔ جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ تمہارے صاحب محمد تو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ رب کو دیکھ کر آئے، ہم تو نہیں مانتے، کیا تم مانتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے، اگر اس سے بڑی بات بھی میرے آقا نے فرمائی ہے تو ابو بکر اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ ابو بکر صدیق نے معراج کی تصدیق فرمائی ہے تو میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر تم تو میری امت کے صدیق اکبر ہو۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو میرے آقا نے بیان فرمایا۔ تبھی تو امام اہل سنت نے کہا ہے، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق کی بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے چلے جائیں گے ابو بکر صدیق کی فضیلت آپ کے سامنے آیا ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کا موقع آیا تھا تو میرے آقا کو جب ہجرت کا اعلان کرنا تھا ابو بکر صدیق کے گھر میں تشریف لے گئے اور ابو بکر صدیق سے فرمایا، اللہ نے ہجرت کا اعلان فرمایا ہے، مجھے ہجرت کا موقع عطا فرمایا ہے، کیا آپ بھی ساتھ میں چلیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اب غار ثور کے اندر تشریف لے گئے، 3 دن اور 3 راتوں تک میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں غار ثور کے اندر رہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولائے کائنات بھی موجود تھے، حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے اور صحابہ بھی موجود تھے، ابو بکر ہی کو کیوں لے جایا گیا؟ اس لیے لے جایا گیا کہ میرے آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے وصال کے بعد میں خلافت کا جو بوجھ ہے، خلافت کا جو بار ہے، وہ ابو بکر صدیق ہی کو سنبھالنا ہے۔ گویا 3 دن تک اور 3 راتوں تک اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ میں
رکھ کر وہ عطا فرما دیا کہ قیامت تک وہ کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا. یہی وجہ ہے روایتوں کے اندر آتا ہے, احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا, یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا, اور جب میں جاؤں گا غار کو دیکھوں گا, غار کو صاف کروں گا, اور صاف ہو جائے گی پھر تم کو بلاؤں گا, تم اندر آ جانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے, غار کو صاف کیا, اور جہاں جہاں سوراخ تھے اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر, اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر اسے بند کیا, اور اس کے بعد میرے آقا کو بلایا, یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے. یہاں سے میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ ابوبکر صدیق غار کے اندر پہلے تشریف لے گئے, پھر میرے آقا کو بلایا. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آقا ہمارے دل میں آ جائے, محبت رسول ہمارے دل میں آ جائے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور کو نہ بلائیے, پہلے ابو بکر کو بلائیے کہ ابو بکر آئیں گے, میرے آقا خود بخود تشریف لے آئیں گے. ابو بکر نے جس طرح غار کو صاف کیا, چاہے سانپ ہو, موذی جانور ہو, کیڑا مکوڑا ہو, مٹی ہو, پتھر ہو, سب سے صاف کر دیا, اور جب صاف کر دیا پھر میرے آقا کو بلایا. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ابو بکر کو پہلے بلائیں, ابو بکر آئیں گے, جھوٹ سے ہمارے دل کو پاک کریں گے, غیبت سے صاف کریں گے, چغلی سے پاک کریں گے. اگر کسی کے دل کے اندر گستاخ رسول بھری ہوئی ہے اس کو پاک کریں گے, اگر کسی کے دل کے اندر رافضیت ہے تو اسے صاف کریں گے, اگر کسی کے دل کے اندر خارجیت ہے تو اسے صاف کریں گے. اور جب دل محبت رسول کا مدینہ بن جائے گا, اب تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب ابو بکر خود کہیں گے, یا رسول اللہ غلام کا سینہ پاک ہے, آ جائیے, اور غلام کے دل کو نبی کا مدینہ بنا دیجئے. تو ابو بکر صدیق جب اندر تشریف لے گئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے. اس وقت میں یہ روایت میں آتا ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, میں روایت بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں لے جایا گیا, اور اتنے سارے معاملات ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیشہ میری آنکھ ہو, رسول پاک کا چہرہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلہ ابوبکر کو عطا فرمایا اور دعا قبول فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہے, میرے آقا بھی ساتھ میں ہے, کوئی تیسرا موجود نہیں ہے, کوئی تیسرا. اور اس پر بھی قرآن کی آیت موجود ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اذ اخرجہ الذین کفروا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اور جب ان کی کسی نے مدد نہیں کی تو اللہ نے مدد کی. اور اللہ نے کیسی مدد کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا, جب ان کو کافروں کی شرارت کی وجہ سے مکے کو چھوڑنا پڑا, مکے کے باہر جانا پڑا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دونوں میں سے وہ دوسرا جو غار میں موجود تھے. دونوں میں کون؟ ایک میرے آقا اور ایک حضرت ابو بکر صدیق. اب ایک جملہ نوٹ کیجئے گا, غار ثور کے اندر جو لوگ حج کر کے آئے یا عمرہ کر کے آئے ان کو معلوم ہے کہ غار ثور ایک بہت ہی اونچا پہاڑ ہے, بہت اونچا پہاڑ ہے. آج اگر ہٹا کٹا پہلوان بھی چڑھنا چاہے تو پریشان ہو جائے گا, لیکن قربان جائیں ابو بکر کی محبت پر کہ ایسی حالت میں خود نہیں چڑھے بلکہ کندھوں پر میرے آقا کو بٹھا کر غار ثور پہ تشریف لے گئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے دونوں میں سے وہ دوسرا, اذ یقول لصاحبہ, جس نے اپنے ساتھی سے کہا, کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرا مت بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر افضل نہیں, ابو بکر کی یہ فضیلت نہیں, یا ابو بکر نے یہ نہیں کیا, یا غار میں ابو بکر تھے یا نہیں تھے, کوئی ایسا شوشہ چھوڑے, تو اس سے ذرا پوچھئے گا کہ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں میں سے وہ دوسرا, تو پتہ کیا چلا کہ تیسرا کوئی نہیں. تیسرا
اللہ کیا فرماتا ہے؟ دونوں میں سے وہ دوسرا، تیسرا کوئی نہیں. تو تیسرا بولتا کیوں کہ ابو بکر ایسے تھے، ابو بکر ویسے تھے. ہاں تیسرا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ابو بکر گھبرا مت، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور رسول پاک کی محبت اور حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اتنی مقبول ہوئی، اتنی مقبول ہوئی کہ 3 دن اور 3 راتوں تک حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک کو دیکھتے رہے، رسول پاک زیارت کرواتے رہے. گویا کہ یہ عرض کر رہے ابو بکر، یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ کوئی تیسرا دیکھ نہ پائے. اور میرے آقا فرما رہے ہیں دیکھ لو ابو بکر، جس طرح دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے اتنا مزہ کسی اور رات میں نہیں آ پائے گا. اور پھر ابو بکر نے ایسا دیکھ لیا، ایسا دیکھ لیا کہ اس چہرے کو دیکھا تو پھر یہ کہہ اٹھے، یا رسول اللہ غار میں جس طرح زیارت کروائی ہے اسی طرح پوری زندگی زیارت کروانا. اور جب وصال کا موقع آیا تو اپنے گھر والوں سے کہا میرا جنازہ تیار کرنا اور مجھے دفن کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ لینا، اور نماز جنازہ پڑھ کر میری چارپائی کو روضہ مصطفیٰ کے سامنے رکھ دینا اور پھر اجازت طلب کرنا. یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے. گویا کہ ابو بکر صدیق یہ کہنا چاہتے تھے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، بلکہ نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہے. تبھی تو پوری زندگی کے ساتھ میں بریلی کے زندہ امام نے زندہ مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے یوں عرض کیا ہے، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جانے والے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو پھر میں یوں کہتا ہوں جو ان کو کہے مردہ وہ خود ہے مردہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جانے والے. ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی قبر میں مٹی میں نہیں ملے، بلکہ نبی تو اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی محبت کے ساتھ میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میرے پاس اس کا درود پہنچایا نہیں جاتا ہے، میرے پاس اس کا درود پہنچایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے چلتے چلتے، سنتا کون ہے، زندہ یا مردہ؟ زندہ ہی تو سنتا ہے نا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبرستان جاؤ، کہاں جاؤ؟ قبرستان جاؤ تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. تو میرے آقا فرماتے سلام کا جواب مردہ دیتا ہے. تو جواب کب دیتا ہے؟ جب سلام سنے گا تبھی تو جواب دے گا نا. تو سلام کو سنا مردوں نے، جواب دیا مردوں نے. اب مجھے بتائیے کہ میرا روڈ کے عام قبرستان کے اندر جتنے بھی سنی آرام کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ سلام کرو وہ سنتے ہیں. تو میرا روڈ میں آرام کرنے والا حضور کا امتی تو سلام کو سنتا ہے اور میرے آقا نہیں سنتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا نہیں سنتے. تبھی تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ پکارو چاہو جتنی بار میرے سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور گنہگاروں درود پاکے والے ہانا بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. اور مظفر جب بھی محفل میں نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ اشعار سرکار سنتے ہیں. میرے آقا اس انداز میں سنتے ہیں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے امتی کا درود، میں اپنے امتی کا سلام سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں، اور کل قیامت کے دن پڑھنے والے کی شفاعت بھی کروا دوں گا.
تو ابو بکر صدیق کا ایمان یہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا سنتے ہیں حیثیت کے مطابق چارپائی پہ جنازہ رکھا گیا اور رکھنے کے بعد مصطفیٰ کے قدمین شریفین میں رکھا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ یار غار کی تمنا ہے کہ یار مزار بن جائے، آپ کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جنت البقیع میں دفنا دیا جائے۔ سننے والوں نے سنا، حدیث پاک کے اندر آیا، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دیجئے، اوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دیجئے۔ پتہ کیا چلا، جب تک ابو بکر زندگی ظاہری کے ساتھ میں زمین کے اوپر رہے، مصطفیٰ کے ساتھ میں رہے، اور جب انتقال فرمایا تو مصطفیٰ کی ساتھ میں قبر میں آرام کرتے رہے۔ اب اس ابو بکر کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جب تک زندہ رہے رسول کے ساتھ میں رہے، اور جب دنیا سے گئے تو رسول پاک کے قدموں میں آرام کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک رسول کے قدموں میں آرام کرتے رہیں گے۔ اور خالی قیامت تک نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور میرے دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور میں ان دونوں کو لے کر جنت البقیع جاؤں گا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، حضور کا روزہ، اور سامنے کیا ہے؟ جنت البقیع۔ جنت البقیع کے اندر ہزاروں صحابہ کرام، ان سب کو میرے آقا فرماتے ہیں لوں گا، اور لینے کے بعد مکہ المکرمہ کی طرف چلوں گا، اور راستے میں ایک جگہ آئے گی وہیں پہ میں قیام کروں گا، اور جنت المولا کے جو مردہ ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ آئیں گے قافلے کے ساتھ اور اسی جگہ مجھ سے مل جائیں گے، اور پھر ہم پورا قافلہ بنا کر میدان شام جائیں گے جہاں قیامت قائم ہوگی۔ اب مجھ کو بتائیے، یہ حدیث پاک بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا، ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں ان دونوں کو لے کر جنت البقیع اور پھر مکہ المکرمہ اور پھر ملک شام جاؤں گا۔ پتہ کیا چلا کہ سورہ پھونکنے کے بعد قیامت آنے تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی ابو بکر و عمر مصطفیٰ کے ساتھ میں رہیں گے۔ تبھی تو عاشق نے کہا نا، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کریمہ کے اندر اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان فرما کر یہ بیان کر دیا کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ بنے گا یا میرے بعد کوئی افضل بنے گا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات بنے گی۔ ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ہے، تمام انبیاء موجود ہیں، امامت میرے آقا نے فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر، وہ دست بستہ پیچھے تھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے ہیں۔ 1 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء کرام، 24,000 انبیاء کرام حضور کے پیچھے ہیں اور حضور آگے۔ امامت کس نے فرمائی؟ میرے آقا نے۔ پیچھے کون ہے؟ انبیاء۔ اب ادھر آئیے مدینہ شریف کے اندر، میرے آقا کی زندگی کا آخری دور ہے، 17 نمازیں باقی ہیں۔ ابو بکر صدیق سے کہا کہ جاؤ نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق نے میرے آقا کی حیات ظاہری میں 3 دن تک نماز پڑھائی، 17 نمازیں پڑھائی۔ ادھر معراج میں امام الانبیاء نے انبیاء کی امامت فرمائی،
اور ادھر ابو بکر صدیق نے صحابہ کی امامت فرمائی. گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے اندر جو سب سے افضل ہے وہی مصطفیٰ مسجد اقصیٰ میں امامت کرتا ہے، اور انبیاء کرام کے بعد میں جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر مدینے میں صحابہ کی امامت کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے علی مصلی پہ جا ہی نہیں سکتا. امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر یہ حدیث بیان فرمائی کہ جب تک علی موجود ہیں جب تک ابو بکر موجود ہیں اس وقت تک علی مصلی پر نہیں جائے گا. آج پتہ نہیں کون سی کھیت کی مولی کھا کر کچھ لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، ابو بکر کا دوسرا نمبر. ارے میں نے کہا یہ گنتی تم مت شمار کیجئے، یہ گنتی تو مصطفیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دی ہے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بعد میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد میں کوئی افضل ہے تو وہ عمر ہے، اور عمر کے بعد میں کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا عثمان. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر افضل ہے یا آل فرعون کا مومن افضل ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا 24 بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال فرعون، فرعون کے گھر میں سے یا فرعون کے چاہنے والوں میں ایک ایسا شخص تھا جو ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کہ اگر پتہ چل گیا تو فرعون قتل کروا دے گا، تو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. قرآن نے اس کا ذکر بیان فرمایا. تو حضرت علی نے کہا آل فرعون کا جو مومن تھا، یعنی فرعون کے چاہنے والوں میں سے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، وہ افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ لوگوں نے کہا مولا کائنات آپ ہی بیان فرما دیجئے. سیدنا مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میں کہتا ہوں آل فرعون کا جو مومن تھا وہ اگرچہ مسلمان تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا، اور ابو بکر ایسے مومن ہیں جو اپنے ایمان کو چھپایا نہیں کرتے تھے بلکہ سب کے سامنے اپنے ایمان کو دکھایا کرتے تھے. تو علی نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ آل فرعون کا مومن اپنی جگہ پر ہے، لیکن افضل کی بات آئے گی تو میں ابو بکر ہی کو افضل قرار دیا جاتا ہوں. اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں ابو بکر 4 باتوں میں مجھ سے آگے بڑھ گئے. کتنی باتوں میں؟ 4 باتوں. پہلی بات اسلام ظاہر کرنے میں، کہ مولا کائنات نے جب کلمہ پڑھا تھا 8 یا 10 سال کی عمر تھی. اور یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی انہوں نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، یہ کبھی بھی بت کی پرستش نہیں کی. جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بھی یہ پاک تھے، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو پاکوں کے پاک بن گئے. ہاں تو حضرت علی نے 8 یا 10 سال کی عمر میں بچے تھے کلمہ پڑھا، اور ابو بکر صدیق نے 16 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ اسلام ظاہر کرنے کے اندر ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ گئے. کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے ابا کے ڈر سے میں اسلام چھپاتا تھا، لیکن ابو بکر تو ببانگے دوحل کہتے تھے میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا کریم سے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہم حق پر ہیں. پھر میرے آقا سے عرض کیا ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھیں گے. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو چلتے ہیں. کائنات کے اندر امت محمدیہ میں سب سے پہلی تقریر اگر کسی صحابی نے کی ہے تو وہ میرے ابو بکر صدیق نے فرمائی. جب خطبہ دینے کے لیے مسجد الحرام شریف کے اندر ابو بکر کھڑے ہوئے تو
बीच में से मुनाफिकीन अरब ने आकर अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा बेहोश हो गए। आपके कबीलाए बनु तमीम वाले आए, अबू बकर को उठाया, बेहोशी की हालत में घर में ले गए, पानी छिड़का गया और कुछ न कुछ इंतजाम किया गया। होश नहीं आ रहा है, वालदा परेशान हो गई। जब होश आया तो वालदा ने कहा, बेटा तू बेहोश हो गया था, कुछ खा ले, कुछ पी ले, तू ये क्या तेरी हालत बना के रखा है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ मेरी वालदा, मैं उस वक्त तक नहीं खा सकता जब तक मुझे मेरे आका के बारे में पता न चल जाए। वो कहाँ है, मुझको ये बता दीजिए। आपकी वालदा ने कहा, बेटा वो तो ठीक है, पहले तू खा ले, फिर मैं तुझे ले जाऊंगी उनके पास में। अबू बकर ने कहा, नहीं, पहले मैं मुस्तफा की जियारत करूंगा, उसके बाद में खाऊंगा। पहले मैं मुस्तफा को देखूंगा, उसके बाद में पीऊंगा। अब हजरते अबू बकर सिद्दीक की वालिदा और हजरते फारूक आजम की बहन उम्मे जमील ने दोनों कांधों को पकड़ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, जबरदस्ती चलने की कोशिश की। दारे अरकम के अंदर अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा से मुलाकात की और जिस वक्त मुस्तफा करीम ने अबू बकर को जख्मी हालत में देखा कि जो ईमान की वजह से मारे जा रहे हैं, तो मेरे आका ने खड़े होकर अपने गले से लगाया और खूब मेरे आका रोने लगे और इरशाद फरमाया, ऐ मौला, अबू बकर को मेरी मोहब्बत में मारा जाता है। अबू बकर की खिदमत को तो कबूल और मंजूर फरमा ले। अबू बकर की शान को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। उसके बाद मौलाए कायनात फरमाते हैं, दूसरी वो बात है जिसमें अबू बकर आगे बढ़ गए, और वो क्या है, हिजरत करने के अंदर, कि मैं हिजरत रसूल पाक के साथ में नहीं कर पाया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक के साथ हिजरत पे तशरीफ ले गए। तीसरी बार में इरशाद फरमाया, गार में साथी बनने में मैं रसूल का साथी नहीं बन पाया, लेकिन गार के अंदर जिस जात ने रसूल पाक की मोहब्बत का दम भरा, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और चौथी चीज, माल खर्च करने के अंदर, कि जितना माल में खर्च नहीं कर पाया, उससे कहीं ज्यादा माल अबू बकर सिद्दीक ने खर्च कर दिया। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में हम क्या क्या बयान करें? हमारे पास में ना इतने अल्फाज है, ना हमारा वो अंदाज है, ना हम उसके लायक हैं। हाँ, जो जिक्र अबू बकर करते हैं वो इसलिए करते हैं कि खुद मेरे आका ने अबू बकर का जिक्र फरमाया है। खुद परवरदिगार ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाकर अबू बकर का जिक्र फरमाया। तो अब हम गुरबाए अहले सुन्नत अबू बकर का जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम तो अंबिया का भी जिक्र करते हैं, सहाबा का भी जिक्र करते हैं, अहले बैत का भी जिक्र करते हैं, और इन सब का जिक्र इसलिए करते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सही मानों में खिराज अकीदत पेश करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हालांकि पिछले 3 दिनों से बुखार की इतनी शिद्दत है कि मैं तकरीर के अलावा बोल भी नहीं पाता हूँ, लेकिन 2 दिनों से ये जो खिताब कर रहा हूँ, ये यूं समझिए कि उन सहाबा का खास फैजान है जो मैं बोल पा रहा हूँ, और ये मेरे आला हजरत का करम है जो बोल पा रहा हूँ। आप हजरत दुआ करें कि आवाज खुल जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे के बयानात भी और अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह ताला पेश किए जाएंगे। परवरदिगार आलम हम सबको सहाबा, अंबिया, अहले बैत पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।